حضرت نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ علیہ آپ تابعی ہیں، جو جن امام کو ہمارے پاکستان کے 80% عوام جو فالو کرتی ہے وہ تابعی ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے تابعی، اور جن امام کو فالو کرتے ہیں ان کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور دین پہ کام کر کے، دین کو اسٹڈی کر کے اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل فرمائی ہوئی تھی، اتنی عقل عطا کر دی ہوئی تھی کہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ مناظرہ کر کے اس کا جواب اپنی عقل سے دے دیتے تھے۔ آپ کے پاس ایک وفد آیا اور آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے آیا کہ ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے کہ جو امام کے پیچھے جو مقتدی کھڑا ہوتا ہے، جب امام نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے تو مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھے گا، وہ کیوں نہیں پڑھے گا؟ ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے کہ مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اور آپ کہتے ہیں مقتدی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ ہم نے آپ کے ساتھ اس چیز میں مناظرہ کرنا ہے۔ وہ تھے 40-50 لوگ۔ آپ نے کہا اچھا اب ایک کام کرو، میں آپ سے مناظرہ کروں گا۔ اب میں 40-50 لوگوں سے مناظرہ تو نہیں کر سکتا، کوئی ایک لوگ اپنے میں سے کوئی ایک بندہ کر دو، میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا تو جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو آگے کر دیا کہ یہ ہمارا مناظرہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمارا موقف پیش کرے گا، اور جو ہوگا وہ ہم مان لیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ منظور ہے کہ منظور؟ آپ نے کہا جی میں مناظرہ جیت گیا۔ فرمایا کہ جب یہ اس کا موقف آپ سارے مان لو گے تو پھر امام کی پڑھی ہوئی سورۃ فاتحہ کیوں نہیں آپ جو ہے نا پڑھ سکتے پیچھے؟ جب ایک بندے کا موقف آپ سارے مان سکتے ہیں پھر سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پیچھے ہو سکتی؟ آپ سے کوسچن وہ معاملہ سارے ہو گئے، سارے کے سارے صرف ایک بات پہ قائل ہو گئے، ہاں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سارے کے سارے آپ وہیں پہ جو ہے نا وہ توبہ کی۔ آپ کے ساتھ ایک اور سوال کیا گیا جو آج کا اصل میں نا ہماری فرقہ واریت میں جو بہت چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے رفع دین بھی ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہیں کیا۔ فرمایا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ فرمایا میں نے صحابہ کرام کے پیچھے نمازیں پڑھی، صحابہ کرام نے رفع دین نہیں کیا۔ تو میں نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ آپ نے رفع دین کیوں نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے نماز حضور کے پیچھے پڑھی ہے تو تب حضور نے رفع دین نہیں کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ تراویح کتنی؟ آپ نے تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 پڑھی۔ فرمایا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ فرمایا میں نے صحابہ کرام کے پیچھے تراویح پڑھی تو صحابہ کرام نے تراویح 20 پڑھی۔ تو میں نے پوچھا حضور آپ کو کیسے پتہ؟ صحابہ کرام فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 پڑھی۔ ٹھیک ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ تھا کہ آپ اسی جو آپ کے پاس آتا، آپ زیادہ تر جواب جو ہے اس اپنی عقل سے دیتے، اسلام کے ساتھ بھی جواب دیا کرتے۔ امام اعظم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جو گولڑے کے پیر ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا امام اعظم لوح محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا۔ اب وہ امام اعظم تھے۔ اب ایک امام جنہوں نے دین کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں یا کوئی دین کا فیصلہ اب یہ جو رفع دین تھا، رفع دین کی حدیث رفع دین کرنے کی ہے نا جو احادیث بھی موجود ہیں، رفع دین نہ کرنے کی حدیث بھی ہیں۔ اب یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے؟ یہ فیصلہ مفتی صاحب کرتے ہیں۔ مفتی کیسے بنتا ہے؟ مفتی بنتا ہے پہلے ایک بچے کو 8 سال کا کورس کروایا جاتا عالم دین کا، پھر وہ دورہ حدیث کرتا ہے، پھر وہ 3-4 سال مفتی پہ لگاتا ہے، پھر وہ ایک اور کرتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ اس اہل ہوتا ہے کہ وہ بتا سکے یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں وہ یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے۔ اتنے اسٹڈی کے بعد، اور لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے بتاتے ہیں یہ ہے، یہ حدیث ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ بات کر رہے تھے علماء کرام اور حفاظ کرام کی، پاکستان علماء کونسل جو اچھی چیزیں نا وہ میڈیا سے دور ہیں۔ پاکستان علماء کونسل نے قرارداد پاس کروا لی ہوئی ہے، جو حافظ قرآن جہاں بھی جائے گا اس سے 20 نمبر ایکسٹرا ملیں گے، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ حافظ قرآن اور مدرس مدارس کا سرٹیفکیٹ ضروری ہو۔ حافظ قرآن جہاں بھی جائے گا اس سے 20 نمبر ایکسٹرا ملیں گے۔ سپریم کورٹ رجسٹری میں وہ چلا گیا اور سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کامیاب کرے، اور وہ یہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہے۔ اور ایک اور آپ نے بات فرمائی کہ عالم کو 15,000 روپیہ صرف جو ہے نا قاری صاحب کو 15,000 روپیہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ آپ کسی نا بہت ہی اچھے سیٹل بندے سے بات کریں، ڈاکٹر سے کریں، انجینئر سے کریں، اس سے کہا جی آپ کے معاشرات کیسے ہیں، کوئی کبھی خوش نظر نہیں آئے گا۔
بس یہ گزارا ہو رہا ہے. تنخواہ کتنی آپ کی؟ تنخواہ جی میری 3 لاکھ روپے ہے. بچے کتنے آپ کے؟ نہیں ایک بچہ ہے. بس گزارا نہیں ہوتا. اس کے برعکس آج حافظ سے آپ ملے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کے کتنے بچے؟ جی میرے 16 بچے ہیں جی. شادیاں میں نے 4 کی ہوئی ہیں. تنخواہ کتنی ہے جی؟ 15,000. گزارا ہو رہا ہے. اللہ کا شکر گزارا. اس کا گزارا ہو رہا ہے. اللہ کا ایک جو اللہ کا شکر ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شکر اندر ہی ادا کریں. شکر کو آپ نے بجا کے لانا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آپ شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. شکر نہیں ہے. جو لوگ شکر کرتے ہیں کبھی آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ حافظ قرآن کو بھوکا مرا ہو، کسی نے کوئی خودکشی کی ہو. اللہ ان کو عطا فرما رہا ہے. آپ کسی سے کہیں نا کہ اپنے بیٹے کو عالم دین بنائے، بچہ کھائے گا کتوں؟ جب ہم انہی کے سامنے کھائیں گے نا، حافظ کھاندے بڑا ہے. ان کی تقسیم دیکھیں، ان کی یہ جو لبرلزم ہے نا، ان کی تقسیم دیکھیں. وہی لوگ کہیں گے اگر میرا بچہ عالم بن گیا، کھائے گا کہاں سے؟ انہی کے سامنے جب عالم کھاتا ہے، عالم کھاتے بہت ہیں. ان کی تقسیم دیکھیں ان کی کتنی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے.